بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ INN چینل کے ذریعے سے رمضان المبارک میں مختلف عناوین کے تحت جو پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جہاں بہت سی برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں کا ہے، وہیں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غمخواری کا مہینہ بھی قرار دیا ہے، اور امت مسلمہ رمضان المبارک کے اندر غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں پر اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں مزید ہمارے سامنے وضاحت آئے اور انسانیت کی جو خدمت ہے اس کا کیا اللہ کے پاس مقام ہے اور اس کا اجر ہے، اس سلسلے میں ہم ناظرین کرام ایک ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو اس سلسلے میں اپنا اوڑھنا بچھونا بنائی ہوئی ہے، جو صفا بیت المال انڈیا کے نام سے الحمدللہ ملک کے کئی ریاستوں میں جن کی صدارت اور نگرانی اور سرپرستی میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے، جس میں خدمت خلق کے جذبے کو ابھارنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، وہ شخصیت ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صدر صفا بیت المال انڈیا ہے، جو الحمدللہ گوں گوں علمی فضل کے اعتبار سے ان کی بہت سے کام اللہ نے ان سے لیا ہے۔ خاص طور سے علمی میدان کے اندر بھی ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ 100 سے زائد کتابوں کے مصنف الحمدللہ ہیں۔ باوجود اتنی مصروفیتوں کے اور اس خدمت خلق کے کاس کو آگے لے جاتے ہوئے تحریری کام، مضامین کا کام بھی چل رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ ایک مہینوں سے قرآن پاک کے درس کا مختصر سلسلہ بھی چل رہا ہے جو بہت ہی مقبول عام و خاص ہے۔ یہ شخصیت الحمدللہ جنوبی ہند ہی نہیں بلکہ ملک کے بہت سی ریاستوں میں ان کی شناخت ہے، پہچان ہے۔ ہم ناظرین کرام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت مولانا خدمت خلق اور رمضان کے عنوان سے آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ آپ اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ اور عمل کے جذبے کے ساتھ حضرت مولانا کے خطاب کو سنیں اور اپنی زندگیوں میں انسانیت کا درد اور فکر لے کر خدمت خلق کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ پیارا دین عطا فرمایا جو دین کامل و مکمل ہے، جو دین دستور حیات ہے۔ رب ذوالجلال نے ہم سب کی ہدایت کے لیے، ہم سب کی فلاح کے لیے، ہم سب کی صلاح کے لیے، ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں بھیجا، اور جو پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ان قوموں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاقی کتابیں عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور دیگر بہت سے پیغمبروں کو مختلف صحیفے دیے گئے۔ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین مکی و مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں آئے۔ یہ آخری امت ہے، یہ آخری نبی، آپ کے بعد آپ کے بعد کوئی نہ نبی آئے گا، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آفاقی کتاب عطا کی جو مقدس کتاب ہے، ہر قسم کے ٹیڑھے پن سے بالکل پاک ہے، جو ہدایت لے کر آئی ہے پوری انسانیت کے لیے، جس میں ہدایت ہے، زندگی گزارنے کے طریقے اس کتاب میں ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ ماہ رمضان ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پورے سال میں 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں کے سلسلے میں قرآن مجید نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے، جس کو ہم رمضان المبارک کہتے ہیں۔ ہر مومن و مسلمان کی نگاہ میں اس مہینے کی قدر ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی عظمت ہر مسلمان کے ذہن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی۔ رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہم سب کے نظام میں تبدیلی آتی ہے۔ عام مہینوں میں ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، دیگر عبادتیں بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر جس کثرت کے ساتھ اور جس اہمیت کے ساتھ رمضان المبارک میں مومن و مسلمان اپنی زندگی کے دستور میں تبدیلی لاتا ہے، شب و روز کے جو معمولات ہیں ان میں تبدیلی لاتا ہے، ایک خاص جذبے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، صبح سے شام تک کی اس کی زندگی کے معمولات میں تبدیلی آتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم کیا کیا کام کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ہم اس سے پوری طرح واقف ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم رمضان مبارک میں کیا کرتے ہیں اس کا جائزہ لیں، یہ بات ہمارے ذہن کے اندر رہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ سید الشہور ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید سید الکتب ہے، تمام کتابوں کی سردار قرآن مجید ہے، اور اس کتاب کو لانے والے فرشتے سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور جو کتاب اتاری گئی وہ سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار ہے۔ اور جس مہینے میں یہ مقدس کتاب اتاری گئی یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس مہینے کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہر مومن و مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ رمضان کا مہینہ اس میں جو 3 عشرے ہیں، سب سے پہلا جو عشرہ ہوتا ہے وہ رحمت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میری رحمت بہت وسیع ہے، مگر میں لکھتا کس کو ہوں؟ ان لوگوں کے حق میں لکھتا ہوں جو ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پر پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت کی شان کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص قسم کی مہربانی فرماتے ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ۔ اور دوسرا جو عشرہ ہے وہ آدمی کی مغفرت کا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بکثرت معاف کرتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ کے عذاب سے گویا بچاتے ہیں، اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم صبح سے شام تک کی جو کام کرتے ہیں اس کا جائزہ ہم لیں۔ عام دنوں میں ہم روزہ نہیں رکھتے، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ مسلمان، ہر عاقل بالغ مرد، چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس مہینے کے روزے کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے، بڑے جذبے کے ساتھ مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ عام دنوں میں اتنی دیر تک بھوکا رہنا ظاہر بات ہے کہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے، سحری میں ہم اٹھتے ہیں ایسے وقت میں جب کہ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم کھانا کھائیں، مگر اللہ کے حکم سے ہم سحری کرتے ہیں۔ سحری کیا ہے؟ سحری ایک برکت کا کھانا ہے۔ عام کھانے جو ہم کھاتے ہیں، ان کھانوں کے مقابلے میں سحری کا جو کھانا ہوتا ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ اس برکت کی وجہ سے یہ افطار مغرب تک کے وقت تک کے لیے یہ کھانا ہمارے لیے چلتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ عام دنوں میں اگر ہم ناشتہ جو 9 بجے کرتے ہیں بجائے 9 بجے کے 10 بجے کریں تو بھوک لگنے لگتی ہے۔ دوپہر کا کھانا ہم کھاتے ہیں 2-2:30 بجے، اگر 4 بج جائیں تو بڑا کمال ہو جائے گا کہ اتنی دیر تک بھوکے رہے، بھوک لگنے لگتی ہے۔
لیکن اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے اپنے خاص بندوں پر کہ اللہ کے بندے اللہ کا نام لے کر اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اور سحری کے وقت میں جو کھانا کھایا اس کے بعد دن بھر نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، مگر بھوک نہیں لگتی عموماً۔ کیوں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حقیقتوں کو سمجھیں کہ سحری جو کرتے ہیں، سحری کا کھانا جو ہے وہ برکت کا کھانا ہے، اسی لیے سحری کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر سحری کا روزہ رکھیں۔ نہیں، بغیر سحری کا روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ سحری کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ نے جس وقت کھانے کو منع کیا اس وقت مت کھاؤ، اسی میں کمال ہے، اور اللہ نے جس وقت کہا کہ کھاؤ اس وقت میں کھانا کمال ہے۔ سحری کے وقت میں حکم دیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی کہ کھاؤ، اس لیے کہ سحری کا کھانا برکت والا کھانا ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم جو دن بھر بھوکے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ ایمان والوں میں سب داخل ہیں، مرد بھی داخل ہے، عورت بھی داخل ہے، نوجوان بھی داخل ہے، امیر بھی داخل ہے، غریب بھی داخل ہے، سب داخل ہیں، اور سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ روزہ رکھو۔ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کوئی مالدار یہ نہیں کہے گا کہ ارے روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ یہ غرور اللہ کے دربار میں نہیں چلے گا، یہ گھمنڈ کی باتیں اللہ کے پاس نہیں چلے گی۔ آدمی بندہ بن کر زندگی گزارے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس لیے کہیں یہ منطق چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس تو فریجوں میں بیشتر دنوں کا کھانا رکھا ہوا ہے، فراوانی کے ساتھ خوشحال ہماری زندگی ہے، ہم کیوں بھوکے رہیں؟ اس کا تعلق امیری اور غریبی سے نہیں ہے، اس کا تعلق دولت سے نہیں ہے، اس روزے کا تعلق ایمان سے ہے، اس روزے کا تعلق تقوی سے ہے، اس روزے کا تعلق خشیت سے ہے، اس روزے کا تعلق بندے کا اپنے رب سے جو تعلق خاص ہوتا ہے اس تعلق سے ہے۔ بندہ کیوں بھوکا ہے؟ دن بھر کیوں آدمی باوجود یہ کہ وہ اکیلا ہے، کمرے میں ہے، تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے اور طرح طرح کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو کہ اگر کوئی کھا لے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود دن بھر وہ بھوکا رہتا ہے۔ ایک لقمہ، ایک دانہ اس کے منہ میں نہیں جاتا۔ غلطی سے کوئی دانہ جاتا ہے تو آدمی جو ہے بالکل پوری طرح احتیاط کرتا ہے، کلی کرتا ہے، اس ایک دانے کے وہ جو چنے کے برابر بھی ہو اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ تقوی کی طاقت ہے، یہ خشیت کی طاقت ہے، یہ بندے کے دل میں اللہ کا وہ جو ڈر ہے، اس ڈر کی کے نتیجے میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی تنہا ہے مگر نہیں کھاتا۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے وہ خوف و خشیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اللہ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں، محبوب ہیں۔ اسی وجہ سے جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور بھوک کی وجہ سے جو اس کے معدے میں کے خالی ہونے کی وجہ سے جو ایک خاص قسم کی بو آتی ہے، وہ عام لوگوں کے لیے تو بدبو ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ خوشبو ہے، اللہ کے نزدیک وہ مطلوب ہے، اللہ کو وہ بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ بندے کا عمل جو اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوک کی حالت میں رکھا۔ روزہ رکھا جائے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ مت سوچو کہ یہ جو روزے رکھنے کی فرضیت کا معاملہ ہے یہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہے، یہ تکلیف اور مشقت کا کام ان کے کاندھوں پر رکھا گیا ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو ان کے تحمل، ان کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر بھی اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کہ وہ اس کو سہ سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آج صبح میں کھاؤ تو پھر دوسرے دن صبح تک کھانے کی ضرورت نہیں، کھانا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ بندے کی طاقت اور بندے کی مجبوری اور بندے کی کمزوری کا علم اللہ کو ہے، اللہ سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ اس وقت سے اس وقت تک ہی برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی برداشت عموماً نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طاقت کے بقدر ان کے اوپر احکام نازل فرمائے۔
کما کتب علی الذین من قبلکم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ روزہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا گیا ہے، یہ روزہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کیوں یہ روزہ فرض کیا گیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ بتایا گیا فلسفہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں تقوی آنا چاہیے۔ روزے کا مطلب صرف بھوکا رہنا نہیں ہے۔ روزہ کیا اسپرٹ پیدا کرتا ہے، وہ کون سی خاص کیفیت پیدا کرتا ہے روزہ؟ وہ کیفیت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے حکم سے ایک حلال چیز کو اس کے حکم کی وجہ سے اس حلال چیز سے رک رہے ہیں۔ سیب کھانا حلال ہے، آم کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، چاول کھانا حلال ہے، روٹی کھانا حلال ہے، مگر جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو گیا، افطار تک کے لیے اب کھانا نہیں ہے آپ روزے سے ہیں، آپ کے لیے درست نہیں کہ آپ کھانا کھائیں۔ جو چیز حلال ہو اس سے ہی بندہ اللہ کے حکم کی وجہ سے رک رہا ہے، اب اس کے اندر ایک اسپرٹ پیدا ہوتی ہے۔ وہ اسپرٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حلال اللہ کے حکم کی وجہ سے جب حلال چیز سے بچنے کی کوشش کیا تو پھر اس کی وجہ سے حرام چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے روزے کے وقت ہم غور و فکر کریں کہ جب ہم اللہ کے حکم کی بنیاد پر حلال چیزوں سے ہی رکے ہوئے تو پھر ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ پھر ہم رشوت کیوں لیتے ہیں؟ پھر ہم دوسروں پر حسد کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم لوگوں پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم لوگوں کے حقوق کیوں مارتے ہیں؟ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پرہیزگاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر ان سارے کاموں سے رکتا ہے جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے وہ سارے کام، ان کاموں سے بندہ رکنے لگتا ہے، پرہیز کرنے لگتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ دوسرے رمضان کے مہینوں سے بالکل الگ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم سحری کیے، روزہ رکھا، ہم نے پھر افطاری کرتے ہیں، پھر تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس سال کا جو رمضان مبارک ہے پورے ہندوستان بلکہ پورے عالم کی کیفیت ہے۔ خود سعودی عرب کے اندر بھی حالات ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بھی حالات ہیں، ہم پورے عالم کے حالات سے جانتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، ابتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یاد رکھیے یہ زندگی امتحان ہے، یہ زندگی امتحان ہے۔ ہم صرف نماز پڑھنے کا نام زندگی نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام زندگی نہیں ہے، صرف تلاوت اور ذکر و اذکار کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ زندگی نام ہے امتحان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے امتحان لیتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، خیر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، شر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، مالداری دے کر بھی اللہ امتحان لیتے ہیں، غربت دے کر بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، صحت دے کر بھی اللہ امتحان لیتے ہیں، بیماری دے کر بھی اللہ امتحان لیتے ہیں، عزت کی بلندیوں پر پہنچا کر بھی اللہ امتحان لیتے ہیں، ذلت کی کھائی میں اتار کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، عروج پر بھی امتحان ہوتا ہے، زوال پر بھی امتحان ہوتا ہے، طاقت اور قوت دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں، اور ہر قسم کے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف دے کر بھی تم کو آزماتے ہیں۔ مختلف قسم کے خوف زندگی کے اندر حالات آتے ہیں، خوف اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں کمی، جانوں میں کمی۔ اب یہ کورونا آیا، جانوں میں کمی، بارش نہیں ہوتی، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ کھیتوں میں کمی آ جاتی ہے، مال میں کمی آ جاتی ہے۔ دیکھیے اب جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، صرف ہندوستان کی معیشت نہیں پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے یہ؟ حالات سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ حالات کی وجہ سے صرف حالات کو مت پہچانو، حالات کی وجہ سے حالات دینے والے کو پہچانو۔ اب بتاؤ کہ دنیا کے یہ حالات کس کی ہاتھ میں ہیں؟ کسی ملک کے صدر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی ملک کے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی ریاست کے چیف منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی ملک کے ہاتھ میں اب نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے لوگ اور صدور بے بس ہیں، ہتھیار ڈال چکے ہیں، ہاتھ اٹھا چکے ہیں، اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تو پھر کس کے ہاتھ میں؟
وہ رب کے ہاتھ میں ہے جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں سورج اور چاند ہے، اس کے ہاتھ میں یہ دنیا کا نظام ہے، جس کے ہاتھ میں یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ستارے، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ انس جن، یہ کل کائنات ہے، یہ آگ، یہ ہوا، یہ مٹی، یہ پانی، یہ جتنے کی جتنی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے یہ زندگی آزمائش ہے۔ ان آزمائش کے حالات میں ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی اور خوش ہونا چاہیے۔ رمضان آ رہا ہے، ہمارے اپنے اپنے جذبات ہیں۔ ہم تراویح کی نماز اب تک الحمدللہ اپنے آباء و اجداد سے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا کر رہے تھے، بڑا مجمع ہوتا تھا، تفسیریں سن رہے تھے۔ اس مرتبہ ظاہر بات ہے کہ وہ حالات نہیں رہیں گے۔ اب تراویح کی نماز آپ کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے، ایک نیا تجربہ آپ کے لیے ہوگا۔ افطاری مسجد میں کی جاتی تھی اجتماعی طور پر، اب وہ نہیں ہوگا۔ افطار پارٹیاں ہوتے تھے، اب وہ افطار پارٹیاں نہیں، افطار کی دعوتیں ہوتی تھیں، وہ نہیں ہوگا۔ لاک ڈاؤن ہے، ظاہر بات ہے کہ اب 5 وقتہ نمازیں بھی جو بہار رمضان میں ہوتی تھی، وضوگاہوں کی اور نمازوں کی، مصلیوں کی، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بہار ہم کو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن بہار کے نظر نہ آنے کا مطلب رمضان المبارک کی تقدیس، اس کی عظمت میں کمی کا مطلب نہیں ہے۔ غلط ترجمہ، غلط معنی ہم کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ جتنے کے جتنے حالات آ رہے ہیں، یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک آزمائش ہو سکتی ہے، ابتلا ہے، جس کیفیت میں ہم مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اسی سے ہم سب کو مانگنا چاہیے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم مسجد میں نہیں جا سکتے، حالات لاک ڈاؤن ہے، جب تک لاک ڈاؤن رہے گا ہم مسجد میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کرے کہ رمضان مبارک کے کچھ دن ہم کو مل جائیں ایسے، اور عین ممکن ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھیک مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کر دیجیے، ہم کو اس قابل بنا دیجیے، ہمارے ملک کے حالات کو اس قابل بنا دیجیے کہ ہندوستان کے 125-130 کروڑ مسلمان اپنی اپنی مسجدوں میں نماز ادا کر سکیں، مسجدیں آباد رہیں، اور مسجدوں میں تراویح کی نماز ہو، مسجدوں میں جمعے کی نماز ہو، مسجد میں 5 وقت کی نماز ہو، اور اذان کی آواز فضاؤں میں آتی رہے۔ یہ اس فکر کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی بھی رہیں۔ مگر رمضان ہے، حالات کچھ بھی ہوں، ان کی تقدیس، ان کی عظمت ہم تو ظاہر بات ہے کہ روزہ رکھنے پر، رمضان مبارک میں روزے رکھنے پر جو اجر ملے گا، ظاہر بات ہے کہ عام روزہ رکھنے پر اجر الگ ہے، لیکن رمضان مبارک کا جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اعمال بہت زیادہ پسند ہیں، اس لیے تراویح کی نماز بھی ہم اپنے گھروں ہی میں پڑھیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، مگر اپنے گھروں کے اندر پڑھیں۔ اپنے گھر میں ہی جماعت بنائی جا سکتی ہے، میاں بیوی ہے، بچے ہیں، گھر کے 2-4 آدمی، 5-6 آدمی جو بھی ہے ملیں اور اس نماز ادا کریں، جذبے کے ساتھ نماز ادا کریں، روزہ رکھیں، پورے اعمال کریں۔ اور یہ جو مہینہ ہے، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شہر المواسات، یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی دوسروں کے حالات پر غور کرنا۔ کتنے لوگ ہمارے قرب و جوار میں ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہوتے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، جن کے حالات قسم و پرسی کا وہ شکار ہو چکے ہیں۔ بالخصوص لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ جن لوگوں کے پاس مال ہے، دولت ہے، صرف مالدار بننا کمال نہیں ہے، صرف دیندار بننا کمال نہیں ہے، دیندار بھی بننا ہے، مالدار بھی بننا ہے، اور دلدار بھی بننا ہے۔ یہ دلداری ہونی چاہیے اس وقت میں، یہ بہت بڑی آزمائش کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں ان مالداروں کو، جن مالداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے کہ ایسے سنگین حالات میں بھی وہ اپنی مال و دولت کے خزانے جمع کرتے رہیں گے، یا اپنی دولت کے خزانوں میں سے ان لوگوں کو دیں گے جو لوگ یقیناً محتاج ہیں۔ کتنے لوگ تنخواہوں کے نہ ملنے کی وجہ سے، کتنے لوگ آٹو چلانے والے، کتنے لوگ ہیں جو کیب چلانے والے ڈرائیورز، کتنے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں تھیں، کمپنیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، یہ دکانوں میں کام کرتے تھے، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے 1 مہینہ تقریباً ہو گیا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو گیا۔ اور ایسے وقت میں ان کے حالات پر غور کرنا، سلم علاقوں کے اندر جانا، خود اپنے رشتہ دار ہیں کتنے جن سے ہم دور ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہماری دینداری کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم صرف نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ دینداری صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، دینداری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو آج مجرم بنے بیٹھے ہیں، باوجود کہ وہ نمازی ہیں، باوجود کہ وہ روزے دار ہیں، کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں۔
सिले रहमी करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको तालीमें दी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं रिश्तों को जोड़ने के लिए पैदा किया गया हूँ, मुझे भेजा गया है ताकि मैं रिश्तों को जोड़ूं। सरकार ने फरमाया, सिल मन क़ताअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक वअहसिन इला मन अस्सा इलैक, कि जो तुमसे कट जाए तुम उससे जुड़ जाओ। रिश्तेदारों के साथ जुड़िए। रमज़ान का महीना आ रहा है और इस रमज़ान के महीने में आप अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक कीजिए, उनकी दिलदारी कीजिए और उनकी खिदमत कीजिए। अगर वो गरीब हैं तो उन तक राशन या पानी पहुंचाइए, उन तक पैसे पहुंचाइए, ताकि उनका रमज़ान भी उसी तरह गुजरे जिस तरह आपका रमज़ान गुजरता है। आप सहरी करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की खाने की चीज़ें हैं, आप इफ्तार करते हैं तो आपके पास खाने पीने की मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया मौजूद हैं। आप कभी गौर भी तो कीजिए कि आपके अपने कितने रिश्तेदार हैं जो मुतल्लक़ा हैं, मुअल्लक़ा हैं, बेवाएँ हैं, मुसीबत ज़दा हैं, तंगदस्त हैं, जिनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। इन लोगों तक कुछ राशन पानी का इंतज़ाम कीजिए। यही गमखारी है। रमज़ान का महीना सिर्फ नमाज पढ़ने का महीना नहीं है। रमज़ान का महीना जहाँ नमाज पढ़ने का है, जहाँ रोज़ा रखने का है, जहाँ तरावी पढ़ने का है, जहाँ ज़िक्र और अस्कार करने का है, जहाँ तिलावत कुरान करने का है, वही ये महीना गमखारी का महीना है। दुख दर्द, दूसरों के दुख दर्द को समझना, मखलूक के खुदा की खिदमत करना और अल्लाह के बंदों के साथ हुस्न सलूक करना और उन गरीब लोगों को पर अपना माल खर्च करना, जिन गरीब लोगों की गुर्बत का एहसास आज हमारे दिलों के अंदर से निकल चुका है। दिलों को नरम करने का वक्त है रमज़ान का महीना। रमज़ान मुबारक का महीना अपने अंदर वो नरमी पैदा करना है। उस दिल को नरम कीजिए। उस दिल को जिस तरीके से जब ज़मीन नरम होती है, पानी डाल कर उसको नरम किया जाता है तो उसमें पौधे पैदा होते हैं, दरख्त पैदा होते हैं, उसी दरख्त से फल और फूल निकलते हैं। हमारे दिल की दुनिया को भी नरम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से नरम कीजिए, अल्लाह के खौफ के ज़रिए से नरम कीजिए इस दिल को, और इतना नरम कीजिए कि फिर तो लोगों के साथ जब हम देखेंगे किसी गरीब को तो उसकी गुर्बत को देखकर हमारे दिल के अंदर इस बात का एहसास पैदा हो कि किस तरह लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये गमखारी बहुत ज़रूरी है। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आज हम ज़मीन वालों पर नहीं रहम करते हैं, संग दिली है। आज सिर्फ हम आपको अपनी फिक्र पड़ी हुई है, अपना घर, अपना पेट, अपनी ज़िंदगी। क्या इसी का नाम ज़िंदगी है? ये तो जानवर भी ज़िंदगी गुजारता है। फिर जानवर में और इंसान में, और फिर इंसानों में भी मोमिन की ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क होना चाहिए। उसकी ज़िंदगी के अंदर एहसास होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी के अंदर तकवा होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी के अंदर तवक्कुल होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी के अंदर खौफ और खशियत होना चाहिए, उसकी दिल के अंदर नरमी और नरम दिली पैदा होना चाहिए। यही तो मोमिन और मुसलमान है। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना आता कान अजवदुन्नास, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तो सखी थे ही लोगों में, सबसे ज़्यादा सखी पूरी दुनिया के इंसानों में मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रमज़ान का महीना आता, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हम सब की माँ फरमाती है कि सरकार की सखावत तेज़ आंधी की तरह बढ़ जाती थी। जैसे हवा चलती है ना, हवा तो हमेशा है फिजाओं में, लेकिन कभी कभी तेज़ हवाएं आती हैं। जिस तरह कभी कभी तेज़ हवाएं चलती हैं, बिल्कुल इसी तरह रमज़ान मुबारक का महीना आता तो सरकार की सखावत, सरकार की फैयाज़ी, सरकार का लोगों पर खर्च करना, इसमें तेज़ी आ जाती थी। और जिब्रील अमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तिलावत किया करते थे। कुरान मजीद की तिलावत भी कीजिए, रोज़ों का एहतिमाम कीजिए, सहरी का खाना खाइए, तरावी की नमाज बाकायदा पढ़िए, पूरे एहतिमाम के साथ पढ़िए। कोरोना वायरस होने का मतलब, मस्जिदों में नमाज ना होने का मतलब ये नहीं है कि नमाजें माफ़ हो चुकी हैं, बल्कि एक बेहतरीन मौका है अब कि हम अपने घरों के अंदर नमाज का माहौल पैदा करें। कितने मुसलमान हैं जिन मुसलमानों के घरों में नमाज का माहौल नहीं रहा। घरों में हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, सारे काम करते हैं, मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं, गेम्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें देखते हैं, बेकार किस्म की मसरूफियात में रखते हैं, मगर हमारे घरों में नमाज का रिवाज नहीं है। कितने घर मुसलमानों के ऐसे हैं जिन घरों के अंदर नमाज का माहौल नहीं है। घरों के अंदर अल्लाह के ज़िक्र का चर्चा होते रहना चाहिए,
اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد کرتے رہیں، اتنا یاد کریں، اتنا یاد کریں، اتنا یاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں ہم ماحول بنائیں، اپنے گھر ہیں اور گھروں کے اندر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں کہ ان میں کے نماز کا ماحول پیدا ہوتے رہے، بکثرت ہم نماز پڑھیں، تہجد کی نماز بھی پڑھیں۔ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، جب سحری کے لیے اٹھ ہی رہے ہیں 2-4 رکعت نمازیں تہجد کے طور پر پڑھ لیں، وہ مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف اس وقت میں زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ متوجہ ہوں، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوں، مانگیں۔ یہ وقت مانگنے کا ہے، یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگنے کا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں۔ اور پھر رمضان کے آخری عشرے میں ظاہر بات ہے کہ اعتکاف بھی ہوتا ہے، اس میں تو بندہ ایک اللہ کی طرف لو لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ اے اللہ، میں جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، میں نہیں ہٹوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لاڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار، یہ سلسلہ بھی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، عبادتیں رمضان کے موقع پر بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، بہت زیادہ کمر کس لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے، اہم ترین کام کرنا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کمر کس لیتے ہیں۔ یعنی کمر کس لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مضبوطی کے ساتھ، پوری قوت ارادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جانا، اور پوری قوت ارادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جانا، اس کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب جہنم۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اعزاز میں وہ جنت جو اعدت للمتقین، جس جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے، اس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کھول دیتے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ گیا، بس اب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، مومنوں اور مسلمانوں کے اعزاز میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر ہم برے کام میں لگتے ہیں یا اچھے کام کرنے سے رکتے ہیں تو اس میں یا تو نفس شریک ہوتا ہے یا تو شیطان۔ یہ 2 بڑی طاقتیں ہیں، نفس اور شیطان۔ یا تو ہم اپنے سے کوئی نیک کام نہیں کرتے، نماز کا وقت آتا ہے فجر کی نماز کا، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ تو کہ ہمارا خود نفس جو ہے نماز پڑھنا نہیں چاہتا، نفس ہمارا روکتا ہے، چلو بھئی بعد میں پڑھ لیں گے، کل سے پڑھیں گے، پرسوں سے پڑھیں گے۔ اس طرح ایک نفس ہم کو دھوکہ دیتا ہے۔ دوسری طرف ایک شیطانی طاقت ہوتی ہے جو شیطان ہم کو ورغلاتا ہے، شیطان ہم کو تھپکتا ہے، سو جاؤ، آج سو جاؤ، دیکھیں گے کل پڑھ لو کہتے، زندگی تو بہت باقی ہے، ابھی تو جو جوانی ہے، مرنا تو بہت بعد میں ہے، چلو۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ایک آدمی نوجوانی میں نہیں مرے گا، بڑھاپے ہی مرے گا؟ کتنے لوگ کورونا میں، لاکھوں لوگ چلے گئے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا کے اس وائرس میں چلے گئے، کیا وہ جوان نہیں تھے؟ جوان تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی موت اس کے بڑھاپے ہی میں آئے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ چلتے چلتے لوگ مر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے لوگ مر رہے ہیں، اٹیک آ گیا مر رہے ہیں، مختلف بیماریوں میں لوگ مر رہے ہیں۔ آج اچھے تھے، کل وہ باقی نہیں رہے، آج اپنے گھر میں سوئے تھے، کل جو ہے قبرستان میں جا کر 2 گز زمین میں جا کر سو گئے۔ کس کے ہاتھ میں ہے یہ زندگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کی خاطر ایک بہترین انتظام مومنین اور مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں، وہ یہ کہ سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو زنجیروں میں جگیر دیا جاتا ہے تاکہ شیطان ان مومنوں اور مسلمانوں کو وسوسہ دینے کی کوشش نہ کرے، بلکہ وہ آگے بڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان مبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو پہلی رات ہوتی ہے، سفیدت الشیاطین، شیطانوں کو اور شریر جنات کو جو ہے بند کر دیا جاتا ہے اور زنجیروں میں جکیر دیا جاتا ہے، اور وغلقت ابواب النار، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ ینادی منادین، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل،
یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کام کرنے والے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اپنے قدم کو آگے بڑھا۔ اے تراویح پڑھنے کا ارادہ رکھنے والے پڑھ تراویح، آگے بڑھ، اپنا قدم بڑھا۔ اے روزہ رکھنے والے چل روزہ رکھ، اے تسبیح پڑھنے والے تسبیح کر، اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے خرچ کر، اے سخاوت کرنے والے سخاوت کر۔ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ آگے بڑھ۔ و یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے طلب کرنے والے، اے برائی کے طلب کرنے والے اقصر، رک جا رک جا۔ کب تک تو یہ برائیاں کرتا رہے گا؟ کب تک تو اپنے رب کو ناراض کرتا رہے گا؟ کب تک تو اپنی جہنم کی تیاری کرتا رہے گا؟ کب تک تو دوزخ کا ایندھن بنتا رہے گا؟ کب تک تو اللہ کی لعنت کا شکار ہوتا رہے گا؟ کب تک تو اللہ کے غضب کا شکار ہوتا رہے گا؟ کب تک تو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو کر زندگی بسر کرتا رہے گا؟ ختم کر اس زندگی کو، ختم کر اس طریقہ کار کو، ختم کر اس روٹین کو، نئی راہ اختیار کر، رک جا اے برائی کی طرف کرنے والے رک جا۔ یہ ہر رات یہ آواز، یہ فرشتہ آواز دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس بات کی تعلیمات دی ہیں۔ جب بھی رمضان کا مہینہ شروع ہو، ہم چاہیے کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کریں۔ عام دنوں میں تو ظاہر بات ہے کہ ہم کھانے پینے اور کمانے میں اور دنیا کی بہت سی مصروفیات میں لگے ہی رہتے ہیں، کام کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں کچھ نہ کچھ ہماری روٹین میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ایک مہینہ ہی تو ہے ہمارے پاس، صرف 30 دن ہے یا 29 دن ہے ہمارے پاس۔ یہ تو مقدس دن ہے، یہ تو بہترین عظمت والے دن ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں ہمارے تقوی کی طاقت بڑھتی چلی جائے۔ یہ وہ دن ہے جن دنوں میں ہمارا توکل بڑھے، تقوی بڑھے، پرہیزگاری بڑھے۔ یہ وہ دن ہے جن دنوں میں اللہ سے ہم قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی چلی جائے۔ رمضان مبارک کے ختم ہونے سے پہلے ہم اپنے راضی کو، اپنے رب کو راضی کر چکے ہوں، اپنے رب کو خوش کر چکے ہوں۔ اللہ ہماری اداؤں سے کی وجہ سے یہ فیصلہ کر دے کہ یہ بندہ تو میرا بندہ ہے، یہ بندہ تو میرا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے۔ اسی لیے تراویح کا جو سلسلہ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے سلسلے میں، تراویح کے سلسلے میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے، ماہ رمضان کے روزے جو 30 روزے روزہ رکھتا ہے، اور ایمانا و احتسابا، اچھی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اور احتساب، اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، میرے اس عمل کو قبول کر لیں، تو حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو کوئی رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رمضان کی راتوں میں اس کی قدر کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے سلسلے میں بھی ہے، قدر کی جو رات ہے، جو کوئی قدر کی رات لیلۃ القدر میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ تراویح کی جو نماز ہے، وہ تراویح وتر کی جو لیلۃ القدر کے سلسلے میں بتایا، اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین نہیں فرمایا کہ شب قدر جو ہے 21ویں رات کو ہے رمضان کی، یا 23ویں رات کو ہے، یا 27ویں رات کو ہے، یا 25ویں رات کو ہے، یا 29ویں رات کو ہے، یہ متعین نہیں ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ متعین ہونے والا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہیں، کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مقرر نہیں فرمایا۔ اگر اس رات کو مقرر کر دیتے تو صرف اسی رات میں عبادت کرتے، باقی ساری راتوں میں غافل ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں مسلمانوں کو یہ موقع دیا ہے، اسی لیے سرکار نے حکم دیا کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تلاش کرو کا مطلب یہ کہ رمضان مبارک کا جو آخری اشرہ ہے، آخری اشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو، 21ویں رات میں عبادت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ 21ویں رات ہی کو شب قدر ہو، 23ویں رات کو عبادت کرو اور شب قدر کو تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ 23ویں رات کو ہو
یا 25ویں رات کو یا 27ویں رات کو یا 29 رات کو ہو. اس طرح جب ہم شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، لو لگائیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہول سیل کا ثواب ہے، یہ تو وہ اجر ہے جو بندہ مومن کو ملتا ہے، اس اعتبار سے کہ بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح راغب ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں. رمضان مبارک کے اندر احتساب ہو، خود اپنا احتساب ہو، ہر قسم کی برائیوں سے بچیں، بالخصوص غیبت سے، چغل خوری سے اور ایسی باتوں سے جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں بچیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایک محبوب بندہ، ایک مومن بندہ ہم بن سکیں. یہی وہ اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے، برکت کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنا دے. اور اس رمضان مبارک کے ذریعے سے ہم بندگان خدا کے بھی حقوق ادا کریں اور اپنے اس خالق و مالک کا بھی حق ادا کریں جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد اسی کو خوش کرنا ہے، اسی کی رضا ہے. اللہ کرے کہ ہماری یہ اعمال جو ہم نے انجام دیے ہیں یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.